کراچی میں ایک اور ضلع کے اضافے، شہر کی موجودہ صورتحال اور عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو درپیش مسائل سے حکومتی جماعتوں کو دلچسپی نہیں اور عوامی مینڈیٹ کی دعوے دار تینوں جماعتیں پوائنٹ اسکورنگ میں لگی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیماڑی ضلع کا شوشہ چھوڑ کر کراچی کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومتی جماعتوں یعنی جس میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی بھی شامل ہے جو وفاق میں اتحادی ہیں، ان کو کراچی کے اصل مسائل سے اور ان کے حل سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ اپنی سیاست سے دلچسپی ہے اور سیاسی مفاد سے دلچسپی ہے۔ ایک طرف جبکہ یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ ان تینوں جماعتوں کو کسی نے بٹھا دیا اور انہوں نے بیٹھ کر پہلے ایک معاہدہ کر لیا کہ ایک کمیٹی کام کرے گی جو کراچی میں تعمیر و ترقی کی ذمہ دار ہوگی، پھر اگلے ہی دن آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور پھر دوبارہ سے بٹھا دیا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ کمیٹی ہوگی جو کام کرے گی۔ ان 3-4 دنوں کی جو بھی پروسیڈنگ ہوئی اسی سے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کراچی سے کتنے سنجیدہ ہیں، کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کراچی میں کام کیوں نہیں ہو رہا، کراچی کچرے کا ڈھیر کیوں ہے، کراچی میں نالے کیوں بہہ رہے ہیں باہر، کیوں گندگی ہے، کیوں کیچڑ ہے، اور بارشیں ہوتی ہیں تو کوئی دیکھنے والا کیوں نہیں ہوتا، اور کارکردگی پہ سوال پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ہو رہا تھا، تو ایسے موقع پر اس نے کیماڑی ضلع کا شوشہ چھوڑ دیا تاکہ اب سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر لگ جائیں کہ ایک ضلع بن گیا ہے، بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، اور جو اصل ایشوز ہیں کہ جو کراچی کے 2.5 سے 3 کروڑ عوام اس وقت فیس کر رہے ہیں اس سے نظریں ہٹا لی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی شہر جو پاکستان کا 66 اور سندھ میں 90% ریونیو دیتا ہے، اس کی تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے اور سندھ حکومت اکثریت ایکٹ کی بنیاد پر بل پاس کروا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ضلع ملیر کے اضافے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ضلع کیماڑی بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ضلع میں اضافے سے سوائے پیپلز پارٹی کو اور ان کے ذریعے بندر بانٹ کے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کراچی ایک اکائی ہے، ایک شہر ہے، ایک میٹروپولیٹن ہی نہیں بلکہ یہ ایک میگا سٹی، اور دنیا میں جو کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے سٹیز اس میں گلوبل سٹی کی کیٹیگری میں آتا ہے یہ، اور اس کی اتنی بڑی حیثیت ہے اور ریونیو کے اعتبار سے بھی یہ پاکستان کو 67 سے 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور صوبہ سندھ کو 90 سے 95% ریونیو دیتا ہے۔ تو اس شہر کو انہوں نے اس طرح بالکل اپنی جو ہے وہ انگوٹھے کے نیچے رکھنے کی کوشش کی ہے اور پھر اس کو تقسیم در تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے انتخاب کے موقع پہ انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ کونسل بنا دی اضافی اور ایک ضلع کورنگی بنا دیا۔ پہلے تو وہ اس بات کا جواب دیں کہ ضلع کورنگی بنانے کے نتیجے میں کراچی کے شہریوں کو اور ضلع کورنگی کے شہریوں کو کتنا فائدہ ہوا، کیا کوئی فائدہ ہوا؟ تو ضلع کیماڑی بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کراچی کی آبادی مردم شماری کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ اس وقت کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ ہے۔ جب صوبہ آبادی کی تعداد غلط دے گا تو اس لحاظ سے وسائل کم ملیں گے۔ کراچی میں یونین کمیٹی کی تعداد 209 ہے۔ کراچی کی یونین کونسلز کو 1 ارب 20 کروڑ ملیں گے اور یونین کمیٹی کو 1 کروڑ 60 لاکھ دیے جائیں گے۔ جو پاپولیشن کو میجر کرتے ہیں وہ تمام پیرامیٹرز کے ساتھ تمام رپورٹس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس وقت کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ تک ہے۔ جب ایک صوبہ اپنے ایک شہر کی آبادی ہی آدھی کر دے گا اور اگر کسی نے کر دی ہے تو اس کے لیے فائٹ نہیں کرے گا تو اس کے مضمون مقاصد سمجھ میں آتے ہیں۔ جب آپ آبادی کو 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ شو کریں گے تو وسائل کی تقسیم ہے، پانی کا معاملہ ہے، سیوریج کی لائنیں ہیں، پورا انفراسٹرکچر ہے، اس کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ کراچی کی آبادی تو ٹھیک طریقے سے شو کی جائے اور اس کے لیے جو 5% بلاک کھولنے والی بات تھی اس کو فوری طور پر اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، مثلاً اگر یونین کونسل میں ماہانہ 5 لاکھ روپے آتے ہیں، اب سندھ کے اندر جو یونین کمیٹیاں اور یونین کونسلیں اگر آپ ملا لیں تو یہ کوئی تقریباً 1500 سے 1700 بنتی ہیں، جبکہ کراچی میں یہ تعداد 209 ہے یونین کمیٹیوں کی اور باقی 38 یونین کونسل ہیں ڈسٹرکٹ کونسل میں جو موجود ہیں۔ جب آپ جب کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پورے عمل میں اگر ماہانہ 5 لاکھ روپے فی یونین کونسل کو دیے جائیں
تو سال میں تقریباً 9 ارب روپے یونین کونسلوں کو لوکل باڈیز کی طرف سے ڈائریکٹ ملیں گے. اب پتہ یہ چلا کہ کراچی کی یونین کونسلوں کو ملیں گے 1 ارب 20 کروڑ, اور کراچی کے علاوہ جو یونین کونسل ہیں ان کو ملیں گے 7 ارب اور 80 کروڑ. جو ان کی کیلکولیٹڈ آبادی ہے, جو غلط ہے, جنہوں نے شو کی ہوئی ہے 1 کروڑ 49 لاکھ, اس کے مطابق بھی یہ ریشو 1 اور 3 کا بنتا ہے, جبکہ یہاں پر یہ ریشو 8 اور 1 کا بنتا ہے. جب صوبے کی تقسیم کی بات کی جائے تو سندھ حکومت دھرتی ماں کا دم بھرتی ہے, جبکہ عددی اکثریت حاصل کرنے کے لیے مقامی سندھیوں کا استحصال کیا جاتا ہے. کیل الیکٹرک کی نجکاری اور کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی کا خاتمہ ایم کیو ایم کے دور میں کیا گیا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں حکومتوں میں شامل رہیں اور گزشتہ 35 سالوں میں دونوں جماعتوں نے کراچی کے لوگوں کا استحصال کیا. کراچی میں آخری بار 2001 کی حکومت میں ترقیاتی کام ہوئے. نعمت اللہ خان نے کم اختیارات میں کام کر کے دکھایا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بلدیاتی انتخابات فوری طور پر کروائے جائیں. اس موقع پر نائب امرا کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی, مسلم پرویز, راجہ عارف سلطان, ڈپٹی سیکریٹری کراچی عبدالرزاق خان, سیکریٹری اطراءات زاہد عسکری و دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین سید رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان, جسارت نیوز, کراچی.